السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل. اسٹوڈینٹس، آج کی ویڈیو میں ہم فرائڈ کا فیمس کانسیپٹ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، دیٹ از فراڈین سلپ. وی ول سی اٹس ڈیفینیشن، کیا ہے اس کی ڈیفینیشن along with examples, and at the end we will also discuss the criticism on Freudian slip. So here is a reminder کہ آپ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس میرے چینل سے ریلیٹڈ ملتی رہیں. Now let's move towards the topic. So we are going to discuss Freudian slip here. Freudian slip جو ہے وہ بیسیکلی ایک کانسیپٹ ہے جو کہ فرائڈ نے دیا تھا، جسے ہم سمپلی سلپ آف ٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں، اور فری ایسوسیشن ٹیکنیک کے دوران یہ بہت زیادہ یوزفل رہی اکارڈنگ ٹو فرائڈ، کہ اس سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے بہت سارے ایسے موٹیوز اور ایسے ہڈن تھاٹس جو ہیں وہ کلائنٹ کی پتہ چلی، جو کہ وہ ایکسپریس نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ان انٹینشنلی وہ کانشیس لیول تک آ گئی، اور جس کی وجہ سے بہت سارے کلوز ملے اوور آل کلائنٹ کی لائف سے ریلیٹڈ. سو واٹ از سلپ آف ٹنگ یا پھر واٹ از فراڈین سلپ؟ اکارڈنگ ٹو فرائڈ، واٹ اپیئرز ٹو بی آرڈنری forgetting or casual lapse in a speech is actually the reflection of unconscious motives and anxieties. فرائڈ کے اکارڈنگلی جب ایک پرسن کنورسیٹ کر رہا ہوتا ہے یا پھر ڈیورنگ اسپیچ جو ہمیں ایک کیجول لیپس لگ رہے ہوتے ہیں، اصل میں وہ کیجول لیپس نہیں ہوتے یا پھر آرڈنری فارگیٹنگ نہیں ہوتی. بیسیکلی جب ایک انسان اسپیچ کے دوران تھوڑے سے پیراپریکسس شو کرتا ہے، یعنی جو بات کچھ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اور کہہ کچھ جاتا ہے، کچھ پرٹیکولر جو ورڈز کی بات کی جاتی ہے کہ اس کی جگہ آپ کوئی اور ورڈ استعمال کر لو، تو فرائڈ کے اکارڈنگلی یہ آرڈنری فارگیٹنگ نہیں ہے، یہ بیسیکلی ہمارے انکانشیس موٹیوز کو ریویل کر رہی ہوتی ہے. فرائڈ نے کہا ہے کہ سم ٹائمز کنورسیشن کے دوران یہی کانفلکٹنگ تھاٹس یا انکانشیس موٹیوز جو ہیں وہ کانشیس لیول تک آ جاتے ہیں، اور جسے فرائڈ نے پیراپریکسس بھی کہا ہے، اور جسے ہم سلپ آف ٹنگ بھی کہتے ہیں. اور سم ٹائمز یہ وہ ریویل کر جاتے ہیں جو کہ ہم کہنا نہیں چاہ رہے ہوتے، لیکن ہمارا مائنڈ جو ہے وہ اس ٹائم ہمیں کنفیوز کر دیتا ہے اور ہماری زبان پر وہ باتیں آ جاتی ہیں which we didn't mean to say. فرائڈ نے کہا ہے کہ سلپ آف ٹنگ ہمیں انسائٹ پرووائڈ کرتی ہے انکانشیس مائنڈ کے جتنے کانفلکٹس ہوتے ہیں، جتنی تھاٹس ہوتی ہیں، وہ سلپ آف ٹنگ کے تھرو ہمارے سامنے آ جاتی ہیں یا پھر کانشیس لیول پر آ جاتی ہیں، اور یہ کوئی ایکسیڈنٹلی نہیں ہوتا. جو بھی بیہیویئر سلپ آف ٹنگ کے تھرو آتا ہے سامنے، وہ سگنیفیکنٹ ہوتا ہے، اور اس بیہیویئر پر فوکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ فرائڈ نے اپنی ہر بات اپنے کلائنٹس سے ریلیٹ کر کے ہی ایکسپریس کی ہے، کیسز سے ریلیٹ کر کے ایکسپریس کی ہے. اس کے اکارڈنگلی جب سائیکو تھراپی کے دوران ایک پرسن پیراپریکسس شو کرتا ہے یا سلپ آف ٹنگ شو کرتا ہے، تو وہ اس کو ہم نے اگنور نہیں کرنا، بلکہ اس کو زیادہ پروب کرنا ہے تاکہ آئیڈیا ہو سکے کہ واٹ آر دا انڈر لائن کازز، اور اس سے ایک تھراپسٹ کو کلو بھی مل جاتا ہے کہ کلائنٹ اصل میں کیا کہنا چاہ رہا ہے، اس کا انکانشیس کیا کہنا چاہ رہا ہے. فرائڈ نے فراڈین سلپ ٹرم جو ہے خود انٹروڈیوس نہیں کی، لیٹر آن اس کانسیپٹ کو ریلیٹ کر کے سب نے اس کا نام فراڈین سلپ رکھ دیا تھا. 1901 میں سائیکوپیتھولوجی آف ایوری ڈے لائف بک میں فرائڈ نے ایک ٹرم ڈسکس کی تھی، جس کا جو ٹرم ہے فیلسٹنگن، اور یہ ورڈ جو ہے اس کا معنی ہے بیسیکلی فالٹی ایکشنز. فرائڈ کے اکارڈنگلی جتنے بھی ہم فالٹی ایکشنز پرفارم کرتے ہیں، جیسا کہ سلپ آف ٹنگ ہے جو کہ ہم انٹینشنلی نہیں کرتے، ان انٹینشنلی ہم سے ہو جاتی ہے، یہ ہمارے انکانشیس تھاٹس کو ریویل کرتی ہے. سو یہاں پہ ہم ایک ایگزامپل ریئل لائف کی ریلیٹ کرتے ہیں. ایٹ اے واشنگٹن ڈی سی پارٹی, Condoleezza Rice, who was National Security Advisor of President Bush, stated that I was telling my husband, and then she said I was telling President Bush. So some suggested that sometimes Freudian slips seem to reveal hidden feelings like Rice might have held toward her boss. So اس طرح کی بہت ساری ایگزامپلز ڈیورنگ پبلک اسپیچ دیکھنے کو ملتی ہیں، جس میں سلپ آف ٹنگ جو ہے وہ بہت زیادہ پرومیننٹ ہوتی ہے. اب ہم کریٹیکس نے اس بات کو اس طرح سے ایکسپلین کیا ہے کہ ساری کی ساری سلپ آف ٹنگز جو ہیں وہ فراڈین سلپس نہیں ہوتی، یعنی لازمی نہیں ہے کہ جو پرسن پیراپریکسس شو کر رہا ہے اپنی اسپیچ میں وہ ہمیشہ انکانشیس کو ہی ریویل کرے،
کیونکہ ہر بات کو ریلیٹ کرنا انکانشیس سے سائنٹیفک نہیں ہے اور نہ ہی اس کو اتنی آسانی سے انویسٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے. فرائڈ نے فراڈین سلپ کو یا سلپ آف ٹنگ کو انکانشیس کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے، لیکن کوگنیٹو اسکول آف تھاٹ کی اگر ہم بات کریں یا لنگوسٹکس کی بات کریں تو وہ پراپرلی نگیٹ کرتے ہیں اس کانسیپٹ کو کہ ہمارا برین جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیولی پرفارم کر رہا ہوتا ہے اور سم ٹائم کوئک ریئیکشنز لیتا ہے، جس کی وجہ سے پیراپریکسس دیکھنے کو ملتے ہیں، اور دیٹ کین بی ڈیو ٹو انزائٹی اور اسٹریس، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے مائنڈ میں اس وقت کچھ اور چل رہا ہو اور آپ کہنا کچھ اور چاہ رہے ہوں. سو اس سچویشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جلدی جب بول رہے ہوتے ہو تو آپ پیراپریکسس شو کرتے ہو. دیٹ ڈزنٹ مین کہ اس کا لنک جو ہے وہ انکانشیس پارٹ کے ساتھ ہو ہر وقت. سو ہیئر آئی ایم گوئنگ ٹو کنکلیوڈ دس ٹاپک کہ وربل سلپس یا پھر سلپ آف ٹنگ جو ہے وہ ہمارے برین کے پروسیس کو ریویل کر رہی ہوتی ہیں کہ کس طرح سے ہمارا برین لینگویج کو پروسیس کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سلپ آف ٹنگ ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ ہم کرنٹلی جب پری آکوپائڈ ہوتے ہیں کسی بھی تھاٹ کے ساتھ، فیلنگ کے ساتھ، تو ہم سلپ آف ٹنگ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں، کیونکہ کرنٹ پری آکوپیشنز جو ہوتی ہیں وہ ہمارا مائنڈ کہیں اور بیزی ہوتا ہے، ہم کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ انفارمیشن مکس اپ ہو کے پیراپریکسس کی فارم میں ہمارے سامنے آتی ہے، جس کو ہم نے سلپ آف ٹنگ کا نام دیا ہے. فرائڈ نے کیونکہ اپنے جتنے بھی کانسیپٹس دیے ہیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ کیسز سے ریلیٹڈ ہیں. 2 کیسز یہاں پہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی، جس میں ایک بوائے تھا، اس نے جب فرائڈ نے اس کے سامنے ایک فیمس ناول کا ٹیکسٹ رکھا تو اس نے اس میں سے کچھ ورڈز کو omit کر دیا اور مکس اپ کر کے فرائڈ کے سامنے کہا. اب اس سچویشن میں فرائڈ نے آئیڈیا لگا لیا کہ ہی وانٹیڈ ٹو سے سم تھنگ ایلس، لیکن اس نے کچھ اور کہہ دیا ہے اور اس ٹیکسٹ کو اپنے اکارڈنگلی چینج کر کے فرائڈ کے سامنے پریزنٹ کیا. اور ایک عورت تھی، شی واز اے فیمیل ہو واز ان اے ریلیشن شپ ود اینی بوائے، اور وہ ریلیشن شپ کو ڈسکس کرتے ہوئے کچھ ورڈز مکس اپ کر گئی، جس میں کیپٹیویٹ اور کلٹیویٹ کو مکس کر دیا. اور فرائڈ نے وہاں سے اندازہ لگایا دیٹ شی از ان اے ریلیشن شپ، اور وہ اس ریلیشن شپ کے بارے میں صحیح طرح سے ایکسپریس نہیں کر رہی تھی، لیکن سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے فرائڈ کو کلو ملا دیٹ شی ہیز اے رومانٹک ریلیشن شپ ود دیٹ بوائے. اب اگر ہم ریسرچ کی بات کریں تو بہت سے ریسرچرز نے یہ پروف کیا ہے کہ دیر از اے لنک آف سلپ آف ٹنگ اینڈ انکانشیس، اور لیکن سب سلپ آف ٹنگ کو ہم انکانشیس سے ریلیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ اتنا سمپل فینومینا ہے، اور اگر انکانشیس کی بات کریں تو وہ تو بہت کمپلیکس ہے اور وہاں کا مٹیریل آسانی سے ایکسیسیبل نہیں ہے. تو دیر آر سم ریسرچرز جنہوں نے کہا ہے یس وی ایڈمٹ کہ سلپ آف ٹنگ کا لنک ہو سکتا ہے، ایسی انزائٹیز ریویل کر سکتا ہے جو کہ انکانشیسلی ہم ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں، جو امبیرسنگ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ہر سلپ آف ٹنگ جو ہے وہ انکانشیس سے لنکڈ نہیں ہوتی ہے. That brings us to the end of the video. Thank you so much for watching this video. If you have learned from this video, please like and share this video as much as you can and subscribe my channel. اگر آپ سائیکو-انالیٹیکل تھیوری کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ میرا چینل وزٹ کر سکتے ہیں. There is a playlist تھیریز آف پرسنالٹیز، اس کے انڈر سائیکو-انالیٹیکل تھیوری کے تمام کانسیپٹ کی ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، پراپرلی سائیکو-انالیٹیکل تھیوری کو سمجھ سکتے ہیں. So we will meet in the next video. Till then, take care and don't forget to subscribe. Thank you.